ہاں یہ تھا بہت اہم، جب سے یہ ڈھونڈ رہا تھا اصل. ہم لوگوں کے مسجدوں میں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یہ کیا تھا میں پڑھا سو؟ رسول خدا علیہ السلام پر سلام کا مطلب، تم لوگ سب جتنا زیادہ نبی پر سلام پڑھو گے یہ سلام ان کو یاد دلائے گا کہ ان کو اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 12ویں امام کو دنیا میں جلدی آنا ہے. تمہارے سلام سے ان کی یہ یاد دہانی ہوگی جلدی آنے کے لیے. وہ سلام کا طریقہ جو میرے ابو بکر نے کبھی ایسا نہیں پڑھا، وہ جو عمر ابن خطاب نے نہیں پڑھا، میرے 4 اماموں میں سے کسی امام نے یہ طریقہ نہیں بتایا. کہاں سے یہ طریقہ لائے بھائی؟ یہاں سے لائے. اب یہ بھی نہیں دکھ رہی نا کو بولو پلیز. کون سی ہے؟ غنیت الطالبین. کس کی لکھی ہوئی ہے ذرا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ہے، پیران پیر کی ہے. چلو بھائی عمران کی بات مت مانو، کچرے میں ڈال دو، ان سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ایک بار ان کا فتویٰ سناتا ہوں اس کے بعد کرو. غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 201. رافضیوں اور یہودیوں میں مناسبت، رافضیوں کے گروہوں کو یہودیوں کے مذہب سے مناسبت دی گئی ہے. شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رافضیوں کی محبت یہودیوں کی محبت ہے. کوئی ہے آپ میں سے ان سے محبت کرنے والا؟ شیخ عبد القادر جیلانی بول رہے ہیں ان سے محبت کرنا یہودی سے محبت کرنا ہے، کیونکہ یہودیوں کو کا عقیدہ ہے داؤد علیہ السلام کی اولاد کے سوائے کوئی امامت کے لائق نہیں، اور رافضیوں کا کہنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے سوا کوئی امامت کے لائق نہیں. یہودی کہتے ہیں کہ جب تک کانا دجال ظاہر نہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نہیں اتر آئیں گے. اسی طرح اس شخص کا خدا کی راہ میں جہاد کرنا جائز نہیں. یہودی کہتے ہیں جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے اللہ کے راستے میں تم جہاد حرام ہے. رافضی کہتے ہیں جب تک کہ امام مہدی نہ آئے اور لوگ انہیں مان نہ لیں جب تک تمہارا بھی جہاد حرام ہے. یہودی نماز مغرب کو بہت دیر سے پڑھتے ہیں، رافضی بھی اسی طرح نماز مغرب کو دیر سے پڑھتے ہیں. یہودی اپنے قبلے کے بجائے، ہمارے پاس کے کئی میڈ ان انڈیا کے مسلمان آئٹما قبلہ ادھر ہے تو تھوڑا یوں ہو کے پڑھتا ہوں. دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بول رہے ہیں یہودی اپنی نماز قبلے سے ٹیڑھے ہو کر پڑھتے ہیں، رافضی بھی ایسا ہی کرتے ہیں، تم ایسا نہ کرنا. یہودی نماز کے دوران ادھر ادھر حرکت کرتے ہیں، رافضی بھی ایسا کرتے ہیں. یہودی نماز میں اپنے کپڑے لٹکاتے ہیں، رافضی بھی یہی کرتے ہیں. یہودیوں کا عقیدہ ہے ہر مسلمان کا قتل کرنا حلال ہے، رافضی کا بھی عقیدہ ہے کہ ہر مسلمان کا قتل کرنا حلال ہے. یہودیوں نے تورات کو بدل دیا، رافضیوں نے قرآن مجید کے ساتھ بھی ایسا کیا. یہ کہتے ہیں قرآن موجودہ ترتیب پر درست نہیں، ترتیب دینے سے پہلے اسے بدل دیا گیا، جس ترتیب پر نازل ہوئی وہ اب نہیں ہے، اور جس طرح اسے پڑھا جاتا ہے اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے. یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کمی بیشی ہو گئی، کچھ گھٹایا گیا اور کچھ بڑھا دیا گیا. یہودی حضرت جبرائیل کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں تو فرشتوں میں وہی ہمارا دشمن ہے. اسی طرح رافضیوں کا ایک گروہ بھی کہتا ہے، میں نے بول رہا ہوں سن لو غور سے، کون بول رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بول رہے ہیں، اور ان کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودی جس طرح جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے، رافضیوں کا ایک گروہ بھی کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی غلطی سے نازل کر دی، جبکہ یہ وحی دراصل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنی چاہیے تھی. اللہ کے نبی پر فلم بنانے والا ایران، نبی پہ فلم، عیسائی بنایا تو پوری دنیا اٹھا کے پٹک دیے ہم، لیکن انہیں بنا سکتا اب نبی پہ فلم، صحابہ پہ فلم. ارے ابو بکر صدیق کا کیریکٹر ایک ایسے شخص کو جس کا اسلام ابھی اسے نے قبول نہیں کیا، جس کو طہارت بنانے نہیں آتا، تم اس کو ابو بکر بنا کر پیش کرتے اور علی بنا کر پیش کرتے. یہ فتوے ہیں سعودی عرب کے ان کی فلم کے خلاف. قرآن پاک میں تحریف اور ترمیم کی جسارت، شام کے صدر بشر الاسد کے ناپاک عزائم ناکام، قرآن بدلنے کی کوشش کرا بشر الاسد. ایران کی ویب سائٹ پر عربوں کو ماریں، ایرانی ویب سائٹ کی عرب مخالف نئی مہم. اچھا میں ایسا سب بتا رہا ہوں تو ان کے دماغ میں کیا آتا معلوم، سعودی سے فل پیسہ آتا صاحب، اب پولیس میں مخبری کرتے میری جا کے
صاحب ان کو سعودی سے فل پیسہ آتا, صاحب ان کو سعودی سے فل پیسہ آتا. تو کہیں کو جل کے مر رہا رہے, میرے کو سعودی سے آتا ہوں گا, میرے کو اوپر سے آتا ہوں گا. بات ٹاپک کی کرنا رہے, تیری کتاباں کھول کے بتا رہا ہوں یہ کیا لکھا ہوا ہے سمجھا. تو قرآن بدل گئی بول رہا, تو صحابہ کو گالی دے رہا. عمران کی ذات کی اہمیت نہیں ہے, نبی کے صحابہ کی اہمیت ہے. اس کے بارے میں تیرا عقیدہ کھل کے بول. اتحاد کرنا چاہ رہا نا, چل ہم بھی تیرے سے اتحاد کرنے کو تیار ہیں. تو آ کے اعلان کر پبلک میں, آج سے میں مانتا ہوں میرے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں, دوسرے عمر ہیں, تیسرے عثمان ہیں. اللہ کی قسم ہم اتحاد کریں گے, تمہارے بیٹیوں سے شادیاں بھی کریں گے انشاءاللہ. 4-4 دیکھو یہ فلم بنا رہے تھے. تہران میں ایک لوتی سنی مسجد شہید کر دی گئی. یہ چیز کبھی نیوز ہی نہیں بنتی. بہت سارے اس میں کے آرٹیکلز منصف پیپر کے, اللہ منصف پیپر کے, خان لطیف خان صاحب کو اچھا رکھے, اعتماد پیپر والوں کو اچھا رکھے, اور سیاست پیپر والوں کو اچھا رکھے. یہ پورے ہمارے سنی گھر کے بھائی ہیں, اللہ ان کے اختلافات جلد از جلد دور کر دیں انشاءاللہ. یہ لو سنو, ہم بولے تو جھوٹ دکھ رہا تھا. اب پیپر میں پڑھو, منصف صفحہ نمبر 5, 8 مارچ 2015 اتوار کا پیپر. کیا ہے؟ ہم نے یہودیوں کو 3 بار بچایا, اب کیوں ہلاک کریں گے ایران. ہم نے یہودیوں کو 3 بار بچایا, اب کیوں ہلاک کریں گے. نہیں سمجھے؟ تم ان سے اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں. یہ لو صفحہ نمبر 105 اصول کافی والیوم نمبر 1 یہاں رکھی بھی ہے, دیکھ لو آگے اگر یقین نہیں آ رہا تو. لعن اللہ ابا حنیفہ, ابو حنیفہ پہ اللہ کی لعنت ہو. بولنے والوں پر اللہ کی لعنت, لکھنے والوں پر اللہ کی لعنت. ایک شخص آیا, اچھا یہ لوگ ہمارے ساتھ کبھی نماز پڑھتے معلوم ہے, پڑھتے ان کو ثواب کیا ہے معلوم. آپ کے کاندھے کو اگر انہیں ٹھہر گیا نماز کے لیے, نماز پوری جب آپ پڑھتے رہتے, انہیں آپ پہ اور ہر سنی پہ اور ہمارے 3 خلفاء پہ لعنت بھیجتا رہتا, قرآن نہیں پڑھتا. بظاہر کیا نماز پڑھا, تقیہ کیا ہے, کیونکہ تیری کتاب اب بھی پڑھا سو وہ پیپر وہی تھا. ایک شخص کا نماز جنازہ تھا, ان کے حساب سے منافق تھا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد والے اس نماز جنازہ میں شامل ہو گئے. ان کے پاس کے لوگوں نے پوچھا شیخ منافق کے جنازہ میں, بولے اچھا موقع ہے ان پہ لعنت بھیجتے رہو نماز میں ٹھہر کے. ہو گیا, ارے اتنا جلدی ختم ہو گیا. ویسے بہت ہے, پھر اگلے سال سب ابھی ختم کرا تو کیسا. بات کیا سمجھے, مگر پورے اس میں عقیدہ قرآن اور حدیث صرف اسی طرح سمجھنا جس طرح اللہ کے نبی اور صحابہ نے سمجھایا. ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھا سکتے. ہمارے 4 اماموں کی ہم پورے سنی مسلمان بہت عزت کرتے ہیں, لیکن عزت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی کسی بھی بات کو نبی کی بات چھوڑ کر لیتے ہیں, بلکہ انہوں نے خود کہا میری بات چھوڑ دینا, اگر نبی کی بات ہماری بات سے ٹکرائے فوراً نبی کی بات لینا. تو کیا ہم پورے سنی ایک گھر میں ابھی بھی جمع رہیں گے, نکل جائیں گے باہر؟ کبھی کبھی اگر دل بھر گیا تو ٹہل کے آ سکتے ادھر جا کے, وہاں رہ جاؤ نہ کو, وہ گھر کو پسند نہ کو کرو, مگر واپس آؤ ادھر انشاءاللہ. میں اپنی تقریر کو جن آیتوں سے شروع کیا تھا اس سے ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا آیتیں نازل کیے دیکھیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 108, 108, 109. یستخفین من الناس, یہ لوگ انسانوں سے تو دل کی باتیں چھپاتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ, لیکن اللہ سے یہ کوئی بات نہیں چھپا سکتے. ہوا معہم, وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول, جب یہ راتوں کے وقت ایک جگہ جمع ہو کر وہ تمام گندی باتیں کرتے ہیں جس سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوتے. تو ان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ ان کو گھیر کر رکھے ہوئے ہے. ہاں انتم ہاؤلائی, کیا تم لوگ اچھا ایسا بھی کرتے ہو کہ اس زندگی کے اندر, اس دنیا کے اندر, اس دنیا کی زندگی میں کبھی کبھار ان کا ساتھ دیتے ہو, لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ جب اللہ قیامت قائم کرے گا تو ان کا ساتھ اس دن کون دینے والا ہے؟ کوئی وکیل اس دن ان کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.